پر جو پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بات بری لگے، اس کو برداشت کر لینا. ان ذالک لمن عزم الامور، فرمایا یہ بڑے اہم کاموں میں سے کام ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب تک ہم خود ساری نیکی اور اچھائی کی باتوں پر عمل نہ کر لیں تب تک لوگوں کو نہ کہیں؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ خود تو عمل کرتے نہیں، دوسروں کو کہتے ہیں. خود میں برائیاں ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں. خود برائی سے رکتے نہیں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں ان برائیوں سے بچو. یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ جو آدمی خود عمل کرتا ہے اس کی بات تاثیر رکھتی ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ بجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر جب تک ہم خود ساری نیکیوں پر عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو نہ کہیں؟ جب تک خود تمام برائیوں سے نہیں بچتے تو کیا لوگوں کو بھی نہ منع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كله، اگرچہ تمام نیکیوں پر تم خود عمل نہیں کرتے لیکن پھر بھی لوگوں کو ان کی طرف راغب کرو. وانهوا عن المنکر وان لم تناهوا عنه كله، اور برائی سے لوگوں کو منع کرو، برائی سے لوگوں کو منع کرو اگرچہ تم تمام ان برائیوں سے نہیں بچ رہے. اس کی برکت سے اللہ خود کہنے والے کو نیکی پہ کھڑا کرے گا، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت خود کہنے والوں کو برائی سے روک دے گا. قرآن کریم نے بڑے خوبصورت بات کی. قرآن کریم نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. کہنے والوں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ کوئی یقینی نہیں، لیکن جو کہہ رہا ہے اس کو فائدہ ہونا یقینی ہے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا جہاد کی 4 قسمیں ہیں. جہاد کی 4 قسمیں ہیں. پہلا جہاد ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. دوسرا جہاد ہے ہر موقع پر زبان سے سچی بات نکالنا. تیسرا جہاد ہے فاسق اور گناہگار لوگوں کی مجالس سے بچنا اور ان سے دور رہنا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن امر بالمعروف شد ظہر المومن. جو آدمی اچھائی کا حکم دیتا ہے وہ آدمی مومن کی کمر کو طاقت دیتا ہے. ومن نہا عن المنکر ارغم انف المنافق. جو آدمی برائی سے روکتا ہے وہ منافق کی کمر کو توڑتا ہے. ومن صدق فی المواطن قضا ما علیہ. جو آدمی سچائی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے وہ اپنے ذمے تمام حقوق کو ادا کر رہا ہے. ومن شنع الفاسقین. اور فرمایا جو گناہ گاروں کی مجالس سے بچتا ہے وغضب للہ. اور اللہ کے لیے اسے غصہ آتا ہے، اپنی ذات کی وجہ سے اسے غصہ نہیں آتا. غضب اللہ لہ. تو اس آدمی کی وجہ سے اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے. تو جہاد کی 4 قسموں میں ایک یہ بھی بتایا لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور لوگوں کو برائی سے روکو. اور یہ دینی فرائض میں شامل ہے. باپ کے فرائض میں شامل ہیں کہ وہ اولاد کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. بیوی کے فرائض میں شامل ہے وہ اولاد کی اچھی تربیت کرے. بھائی کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کہے. مسلمان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو یہ کہے اور اسے برائی سے روکے. اور جب تک برائی سے انسان دوسروں کو روکتا رہے گا اللہ اسے بھی روکے رکھے گا. جب تک انسان دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتا رہے گا اللہ رب العزت اسے بھی راہ راست پر چلا دیں گے. ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے. اللہ نے ان کو وحی کی کہ آپ کی امت میں سے کچھ لوگوں پر میرا عذاب آنے والا ہے، جن میں سے 40,000 لوگ وہ ہیں جو نیکوکار ہیں اور 60,000 وہ ہیں جو کہ بدکار ہیں. یوشع بن نون نے اللہ رب العزت سے پوچھا باری تعالیٰ جو بدکار ہیں ان پر تو تیرا عذاب آئے یہ تو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں ان پر بھی تیرا عذاب آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
انہم لم یغضبوا لغضبی، جب میری نافرمانی ہوتی مجھے غصہ آتا تھا لیکن ان کو غصہ نہیں آتا تھا، وکانوا یوافدونہم ویشاربونہم، ان کا کوئی رویہ نہیں بدلتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جو سب سے کمزور ترین درجہ بتایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، پہلا درجہ یہ ہے، استطاعت ہے، قدرت ہے تو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی طاقت سے روکے۔ فإن لم يفعل فبلسانہ، اگر اتنی استطاعت بھی نہیں ہے تو آدمی زبان سے کہہ دے کہ یہ برا کام ہے، اور فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برائی کو برائی سمجھے۔ ہماری پریشانی یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، ہم برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ اس طرح ہے جس طرح کہ ایک پہاڑ سر پر لٹک رہا ہے، جیسے ہی گناہ کیا وہ پہاڑ سر پر گر جائے گا۔ اور منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے جیسا کہ اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ کیا اور وہ اڑ گئی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسروں کو ہم کیسے اس سے منع کریں گے؟ ہمارے ارد گرد جتنے گناہ ہیں، فضول گفتگو ہے گناہ ہے، غیبت ہے گناہ ہے، چغلی ہے گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ برا جرم ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیبت زنا سے برا گناہ ہے، اس سے برا جرم کیوں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے، اسے بھی احساس ہوتا ہے، معاشرے میں بھی زنا کو گناہ سمجھا جاتا ہے، جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو نہ معاشرہ غیبت کو گناہ سمجھتا ہے، نہ غیبت کرنے والا غیبت کو گناہ سمجھتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ توبہ کیسے کرے گا؟ جب وہ توبہ نہیں کرے گا تو غیبت زنا سے بڑا گناہ ہو گیا۔ تو جو گناہ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں، ہر شخص اپنی زندگی میں جائزہ لے تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھیں۔ تو اس لیے گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو گناہ سے روکیں گے، نیکی کو نیکی سمجھیں گے تو نیکی کا دوسروں کو حکم دیں گے، اچھائی کا حکم دینا، برائی کا حکم دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے، یہ مومنین کے اوصاف میں سے ہیں۔ اس کو قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا اور یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اس نے پیچھے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک شاپر میں چینی ہو اور وہ چینی گر رہی، ہر شخص اسے کیا کہتا ہے کہ آپ کی چینی گر رہی۔ چینی کے گرنے سے زیادہ نقصان ہے یا کسی آدمی کی آخرت خراب ہو رہی ہے اس کا زیادہ نقصان ہے؟ کسی کی چینی جا رہی ہے، 1 کلو چینی ضائع ہو جائے گی، 100 روپیہ ضائع ہو گیا، لیکن جو آدمی اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے، یہ بڑا نقصان کر رہا ہے یا چینی کا نقصان بہت بڑا ہے؟ آدمی کی آخرت کا نقصان زیادہ بڑا ہے۔ تو اگر چینی والے کو بتانا یہ ضروری ہے کہ تمہاری چینی گر رہی ہے، تو جو آدمی اللہ سے غافل ہے، جو آدمی اپنے اعمال سے ہی غافل ہے، جو آدمی اپنے فرائض سے ہی غافل ہے، تو کیا اسے بتانا ضروری نہیں؟ تو یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، تو یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے۔ ہم نے اپنے معاشرے میں یہ محنت کرنی ہے، ہم نے اپنے دوست احباب میں یہ محنت کرنی ہے، جو برائی کرے اسے برائی سے روکنا ہے، جو اچھائی کرے اس کا تعاون کرنا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو جہنم میں دھکیلنے والے فرشتوں نے آ کر گھیر لیا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس کا عمل آ گیا اور اس عمل نے اسے عذاب والے فرشتوں سے بچا لیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز عذاب والے فرشتوں سے بچ جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھائی کے حکم کو اپنی عادت بنا لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم برائی سے روکنے کو اپنا وطیرہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا سامع الصوت ویا سابق الفوت ویا کاسی العظام لحما بعد الموت صلی علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا افضل صلوات بعدد معلوماتک۔ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Facebook. I know you would love to connect with Islam to focus. Link is given for your ease. Get connected. Jazakallah.